الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بزرگان محترم، ملت اسلامی کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، اور ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا اور آپ کا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا آخری نبی و رسول بنا کر دنیا میں بھیجا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے ہر ایک بات، ہر ایک تعلیم، بڑی ہی امانت دیانت، انتھک کوشش، بے مثال محنت، غیر معمولی قربانی اور انتہائی دردمندی اور ہمدردی کے ساتھ اپنی امت تک پہنچائی، تاکہ یہ امت آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے، سنت پر رہے، آپ کے بتائے ہوئے دین کو مضبوطی سے تھامے رہے، اور دین کے نام پہ جو بھی کام کرے اس کا اسے اجر بھی ملے، ثواب بھی ملے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا اور آخرت دونوں ہی مقامات پر راضی اور خوش کر لے جانے میں کامیاب اور کامران ہو جائے۔ حاضرین جمعہ، ربیع الاول کا مہینہ ہے، ابھی 2 دن بعد 12 ربیع الاول آنے والی ہے۔ آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے، مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اس مہینے کا سب سے بڑا مشغلہ، سب سے بڑی مصروفیت
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے آپ کی پیدائش کی خوشی میں عید منانے کی مناسبت سمجھتی ہے۔ جشن آمد رسول یا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا ہی اس مہینے کا سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ نئے زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے اسباب عطا فرمائے سوشل میڈیا کی شکل میں، اس چیز نے اور زیادہ لوگوں کے اندر اس سے تعلق کو بڑھایا ہے۔ جیسے ہی یہ مہینہ آنے والا ہوتا ہے اور یہ مہینہ شروع ہو جاتا ہے، ایسے بہت سارے علماء آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گے جو یہ ثابت کریں گے کہ یہ عید منانا اصل میں اللہ کے نبی کی محبت کی دلیل ہے۔ بلکہ آپ تو شاید یہ بھی سنتے ہوں گے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہاں تک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی جب دنیا میں آمد ہوئی تھی تو تکلیف کفار کو ہوئی تھی، مشرکین کو ہوئی تھی، ابلیس کو ہوئی تھی، اس کی نسلوں کو ہوئی تھی۔ اسی لیے آج اگر عید کی مناسبت سے اگر کسی کو یہ عید ناگوار گزر رہی ہے، اگر کوئی عید میلاد کو ناجائز یا بدعت کہہ رہا ہے، وہ بھی انہی کی صف کا ہے، کفار کی، مشرکین کی، ابلیس کی، اس کی ذریت کی صف کا انسان۔ یہ ساری باتیں کہی جاتی ہیں، یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ آپ ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے بنیادی مسئلہ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی سے محبت دین و ایمان کی بنیاد، نبی علیہ السلام کی محبت کا مسئلہ یہاں زیر بحث ہے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا جانا یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے امیوں میں انہی میں سے ایک رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ نبی علیہ السلام کی آمد پوری انسانیت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین ہیں، یہ بھی قرآن کی صاف بات ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور یہ رحمت ایمان والوں کو ایمان لانے کی وجہ سے زیادہ حاصل ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں، نہ مسئلہ نبی کی محبت کا ہے، نہ نبی علیہ السلام کی بعثت پر خوشی کا ہے، ان میں سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اصل مدعا اور مسئلہ صرف ایک نقطے پہ آ کے رکتا ہے، وہ مدعا یہ ہے کہ دیکھیے ہماری محبت بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی جو محبت ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے ہماری محبت بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں تو یہ محبت بھی اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کا مسئلہ دو ٹوک صاف ہے۔ عبادت وہی کی جا سکتی ہے جس عبادت کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہو، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہو۔ عبادت اسی طریقے پہ کی جا سکتی ہے جس طریقے پر محبت کرنے کا اللہ نے، اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ اب کل ملا کر بات آ کے اس مسئلے پہ رکتی ہے کہ نبی کی ولادت کی مناسبت سے ربیع الاول کے مہینے میں خصوصی طور پر کسی بھی قسم کا الگ سے اہتمام کرنا جو معمول سے ہٹ کر، جلوس نکالنا ہو، جلسہ رکھنا ہو، مسجد کے اندر کوئی خاص خصوصی عبادتیں کرنی ہو، گھروں کو سنوارنا ہو، نئے کپڑے پہننے ہو، عید کے نام پہ اہتمام کرنے ہو، اور کرنے والے تو اللہ رحم فرمائے، جیسے رمضان اور بقرعید کی عید کی نماز پڑھتے ہیں، عید میلاد النبی کی 2 رکعت نماز پڑھنے لگے لوگ۔ یہ جو چیزیں الگ سے کی جانی ہیں، کیا اللہ کے نبی نے محبت کا یہ طریقہ سکھایا ہے؟ نبی کی محبت اللہ کی عبادت ہے، نبی سے محبت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اگر یہ عبادت ہے تو پھر اس کا قرآن و سنت میں اللہ نے طریقہ سکھایا ہوگا نا، اور اگر نہیں سکھایا، حکم نہیں دیا، تو پھر یہ بدعت ہے۔ اللہ کی عبادت اس طریقے پہ کرنا، نبی سے محبت اس انداز میں کرنا، یہ بدعت ہے۔ یہاں تو مسئلہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت ہے کہ نہیں، وہ تو ہر مسلمان کو محبت کرنی، اس کے بغیر اس کا ایمان نہیں رہ جاتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی اس خطبہ جمعہ میں سب سے پہلی اور بنیادی بات آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہی مسئلہ کہ سوشل میڈیا کے اس دور میں ہزار آپ تقریریں سن لیں، آپ بے شمار خطابات سن لیں، کتابیں پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، ایک بنیادی مسئلہ آپ کو اچھے طریقے سے واضح طور پہ نظر آئے گا، اور یہی بات آپ دنیا کے سارے مسلمانوں کو بتانے کی کوشش کیجیے۔ مسئلہ نہ اللہ کے نبی کی محبت کا ہے، نہ اللہ کے نبی کی آمد پہ خوشی کا ہے، نہ نبی علیہ السلام سے تعلق اور رشتے میں مضبوطی کا، یہ کبھی مسئلہ نہیں۔ مسئلہ اس مہینے میں خصوصی طور پر اہتمام کرنے کی جب بات آتی ہے، ہمارا ماننا قرآن و سنت کے اندر
کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کسی الگ قسم کے اہتمام کرنے کا، خصوصی اہتمام کرنے کا حکم نہیں دیا۔ پورا قرآن آپ دیکھیں، پوری احادیث کا ذخیرہ آپ دیکھیں، صحابہ کرام کتنے تھے؟ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ، سارے صحابہ کی زندگی آپ دیکھ لیں، بلکہ آپ 300 سال کا جو دور قرون مفضلہ جسے کہا جاتا ہے، صحابہ کا دور، تابعین کا دور، طبع تابعین کا دور، کبھی ایسی کوئی میلاد آپ کو اللہ کے نبی کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، طبع تابعین کی زندگی میں نہیں ملے گی۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ کل ملا کر بات اسی نقطے پہ آتی ہے، اور یہاں ایک بڑی اہم بات آپ سمجھ لیں، ایک بڑی اہم بات دیکھیے، سنت اور بدعت میں بہت بڑا فرق ہے، اور اہل سنت اور اہل بدعت میں وہ بہت بڑا فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے پتہ ہے؟ سنت ہم پہلے سے کوئی راستہ طے نہیں کرتے، اہل سنت پہلے سے کوئی ایک مسئلہ اپنی طرف سے طے نہیں کرتے، وہ پہلے قرآن پڑھ کر دیکھتے ہیں، حدیث پڑھ کر دیکھتے ہیں، قرآن کی اس آیت کا معنی صاحب اللہ کے نبی نے کیا سمجھا اور سمجھایا، حدیث کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تذکرہ فرمایا، یہ بات آپ نے ارشاد فرمائی تو آپ کی ایک مراد تھی، اللہ کے نبی کی مراد کیا تھی؟ جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے اسے وہ سنت قرار دیتے اور اس سنت کی پابندی کرتے۔ اسی لیے آپ دیکھیے، دین کی جتنی باتیں آئیں گی، نماز کی تفصیلات، روزے کی تفصیلات، زکوٰۃ کی تفصیلات، حج کی تفصیلات، اور حلال و حرام کی تفصیلات، تجارت کے معاملات، طلاق اور خلا کے معاملات، آج ہم جیسے انجام دیتے ہیں نا، آپ کو دکھائی دے گا کہ نہ صرف اس کا حکم ہے، اس کی تفصیلات تک، تکبیر تحریمہ سے سلام پھیرنے تک کب کیا کرنا چاہیے، ہو بہو احادیث میں آپ کو ملے گا، بعض مسائل قرآن میں ملیں گے، اسی کے مطابق عمل کرنے۔ سنت میں یہ ہوتا ہے کہ حکم بھی، تفصیلات بھی عام طور پر پورے کے پورے سامنے رہتے ہیں، اور جیسا آپ کر رہے ہیں ہو بہو وہی چیزیں آپ کو قرآن و سنت میں مل جائیں گی۔ لیکن بدعت کا مسئلہ اور اہل بدعت کا مسئلہ الگ ہوتا ہے۔ بدعت اور اہل بدعت کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنی طرف سے ایک چیز طے کر لیتے ہیں، یہ کرنا ہے، یہ دین ہے، یہ محبت کا ثبوت ہے، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے والا عمل، اپنی طرف سے طے کر لیتے ہیں۔ اب طے کر لینے کے بعد اب اسے دین کا حصہ ثابت کرنے کے لیے قرآن میں آیتیں ڈھونڈی جاتی ہیں، حدیثیں ڈھونڈی جاتی ہیں، اور کہیں بھی کوئی ہلکا سا تعلق نظر آیا، کہہ دیا جاتا دیکھو قرآن میں اس کی دلیل ہے، حدیث میں اس کی دلیل۔ اب آپ دیکھو، یہی میلاد کا مسئلہ، میلاد کا مسئلہ اگر یہ واقعی شریعت کا مسئلہ ہے تو قرآن میں اس کا سیدھے حکم ہونا، اللہ کے نبی کی عملی زندگی میں ایسی مجلسیں منعقد کرنے کی تفصیل آنا، ربیع الاول کے مہینے میں 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو اسی مہینے میں اہتمام کرنے کی یہ ساری تفصیلات آنی چاہیے۔ جیسے نماز ہے، نماز کی تفصیلات، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کی تفصیلات۔ آپ یہ بات نوٹ کر کے دیکھ لیجیے، یہ پورا مہینہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے آپ تک پہنچے، ساری تقریریں نچوڑ کر دیکھ لیجیے، ایک بھی واقعہ آپ کو ایسا نہیں سنایا جائے گا جو قرآن کی آیت کا حوالہ دے، جو حدیث کا حوالہ دے، جس میں ہو بہو یہ طریقہ آپ کو بتایا گیا۔ کرتے کیا ہے پتہ ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے دلیل کیسے دی جاتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا۔ اللہ کے نبی کی سنت تھی، معمول تھا اللہ کے نبی کا۔ پیر کے دن روزہ رکھنے کی کئی وجوہات اللہ کے نبی نے بتائی، ان میں سے ایک وجہ اللہ کے نبی نے کہی کہ اسی دن میری پیدائش ہوئی، وفیہ ولدت، سنن کی روایت ہے، ثابت روایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، کئی اسباب تھے، ان میں سے ایک سبب یہ بھی تھا کہ پیر کے دن اللہ کے نبی نے کہا اسی دن میری پیدائش ہوئی ہے۔ اب اگر اس سے کوئی مسئلہ لیا جاتا تو یہ کہ پیر کے دن سب کو روزہ رکھنا چاہیے، پیر کے دن سب کو روزہ رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی کی پیدائش ایک وجہ اس دن روزہ رکھنے کی تھی، ہمیں بھی اس لیے بھی روزہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی کی اس دن پیدائش ہوئی تھی، ایک سبب یہ بھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے مسئلہ کہیں ہے، دلیل کہیں ہے، یہ پیر کے روزے والی دلیل لائیں گے جو سال کے 12 مہینے اور سال کے یوں سمجھیے سارے ہفتوں میں آنے والا مسئلہ، اسے لا کر ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو میلاد منانے کے لیے دلیل قرار دی گئی۔ یہ فرق ہے بدعت اور سنت کا، آپ یاد رکھیے۔ سنت دلیل کی روشنی میں تفصیل سے لی جاتی ہے، پھر عمل کیا جاتا ہے، اور بدعت پہلے اپنا لی جاتی ہے اور پھر تسلی کے لیے یا لوگوں کو سمجھانے بتانے کے لیے کہیں سے بھی کوئی دلیل لا کے جوڑ لی جاتی ہے۔ ایک حدیث اور آپ سنیں گے، میلاد کی مجلسوں میں بہت بیان ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، اپنے کمرے سے، کس دن؟ ربیع الاول کا مہینہ نہیں، 12 ربیع الاول کا دن نہیں،
اور یہ سارے صحابہ کی مجلس نہیں، اللہ کے نبی اپنے حجرے سے نکلے تو دیکھا مسجد میں صحابہ کرام اکٹھا ہیں، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی کے صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ہم یاد کر رہے ہیں وہ پرانے دن، آپ کی بعثت سے پہلے، آپ کے نبی بنائے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسی گمراہیوں میں رکھا ہوا تھا، اللہ نے آپ کے ذریعے کیسے ہمیں ہدایت دی، اس مسئلے کو ہم تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ صحیح واقعہ، یہ واقعہ صحیح واقعہ۔ اب اس مسئلے کو دلیل بناتے ہیں، دیکھو محفل میلاد صحابہ نے منائی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہاں محفل میلاد؟ ربیع الاول کے مہینے میں مجلس خاص طور پہ منعقد کر کے جلسے رکھنا اور ساری باتیں، اور کہاں صحابہ کا مسجد نبوی کے اندر عام دنوں کے اندر بیٹھ کر۔ اس کا فرق میں آپ کو بتاؤں، آپ آئیے مسجد میں آ کر بیٹھ کے سیرت رسول پڑھائیے، سال کے 12 مہینوں میں کہیں بھی پڑھائیے، کوئی منع نہیں کرے گا، بلکہ یہ تو کرنا ہے ہم اور آپ کو۔ صحابہ کے عمل سے اگر دلیل لی جا رہی ہے تو دلیل یہ ہے کہ سال کے 12 مہینوں میں کبھی بھی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہو، اللہ کے گھر میں آئیے، بیٹھیے، یاد کیجیے اللہ کے نبی کے ذریعے اللہ نے اس دین کو دیا، اس دین کو پڑھیے، پڑھائیے، سمجھیے، سمجھائیے۔ مسئلہ سیرت کا تذکرہ یا اللہ کے نبی کے شکل میں اللہ کے احسان کا تذکرہ، اللہ کی نعمتوں کو وہ کسی اور دن کہیں اور یاد کر رہے ہیں، اسے لا کے 12ویں ربیع الاول کو میلاد منانے کی دلیل۔ یاد رکھیے ایک ایک دلیل، جتنی دلیلیں دی جائیں گی نا، سارے دلائل اکٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ایسے ہی دور دراز کے جو مسائل دلیل اپنی جگہ پہ صحیح، یا تو قرآن کی آیت ہے یا حدیث رسول ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام کے حق میں رحمت اللہ نازل کرتا ہے، فرشتے درود بھیجا کرتے، رحمتوں کی دعا کیا کرتے۔ ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی پہ درود بھیجو اور سلامتی بھیجو، سلام بھیجو، یہ قرآن کی آیت کا حکم ہے۔ اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر کرم فرماتا ہے، رحمت نازل فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی شان بڑھاتا ہے، یہ معلوم۔ لوگوں نے کیا کہا معلوم؟ دیکھو اللہ تعالیٰ بھی نبی کی میلاد مناتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دلیل کیا ہے؟ آیت کیا ہے؟ معنی کیا ہے؟ تذکرہ کہاں کا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کی میلاد مناتا ہے اور لوگ میلاد منانے کے لیے تیار نہیں۔ بھائیو بات کو مختصر کر کے یہ بات آپ کے سامنے میں پہلے نمبر پہ آج کے خطبے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو یہ سنت اور بدعت، اہل سنت اور اہل بدعت کا واضح فرق ہے۔ ہم پہلے سے نہ کوئی مسئلہ طے کرتے ہیں، نہ کوئی سٹینڈ طے کرتے ہیں، نہ کوئی موقف طے کرتے ہیں۔ ہمارا طریقہ صاف ہے، قرآن ہے، نبی کی سنت ہے، دونوں کو پڑھا جائے، صحابہ نے کیسے سمجھا ہے دیکھا جائے، جو مسئلہ جیسے سمجھ میں آیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا، جیسے اللہ کے نبی نے سمجھایا، ویسے عمل کر لو، یہی راہ نجات ہے، یہی سنت ہے، یہی اہل سنت کا طریقہ۔ وہ اہل بدعت ہیں جو پہلے ایک مسئلہ نکالتے ہیں اپنی طرف سے اور پھر زبردستی کسی بھی آیت سے کسی بھی حدیث سے جوڑ کر اسے دین بتانا چاہتے ہیں، اور نہ صرف دین بتانا چاہتے ہیں، اس کی بنیاد پر ایمان والوں کے ایمان پہ حکم لگاتے ہیں۔ جو میلاد نہیں مناتا گویا دشمن رسول ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے بندو، بدعت پہ عمل کرنا نبی کی دشمنی ہے، بدعت پہ عمل کرنا نبی سے دشمنی ہے، اور سنت پہ چلنے کی دعوت دینا یہ نبی کی محبت ہے۔ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی جو آدمی دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرے، نئی بدعت ایجاد کرے، اور اگر دوسرے الفاظ میں کہیں اللہ کو راضی کرنے کے نام پہ، نبی سے محبت کا ثبوت دینے کے نام پہ کوئی بھی نیا کام کرے، ایسا کرنے والا آدمی نبی علیہ السلام پہ خیانت کا الزام لگا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ آپ سمجھا کریں، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کوئی زوردار انداز میں، لچھے دار انداز میں کچھ بول جائے تو دین ہو جائے گا۔ دین وہ ہے جو قرآن میں، جو نبی کی حدیث میں ہے، اور جسے صحابہ تابعین تبع تابعین نے سمجھ کر سمجھایا۔ حاضرین گرامی قدر، آج کے اس خطبہ جمعہ میں یہ سب سے پہلا مسئلہ ذکر کرنا تھا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم میں کے بہت سارے عوام الناس میں سے ایسے بھی ہیں، کئی بار وہ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ بھی تو آیت پڑھ کے بتا رہے ہیں، وہ لوگ بھی تو حدیثوں کا حوالہ دے رہے ہیں، اتنے سارے لوگ جو ہے ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے دھوکے میں لوگ مبتلا ہو سکتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ دین وہ ہے جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں ہے، اور ویسا ہی ہے جیسے قرآن و سنت کے اندر پایا جاتا ہے۔ آدمی چاہے پوری دنیا مل کر
اپنے طور پہ کسی کو معیار بنا لے تو وہ معیار نہیں بن جاتا جب تک اللہ اس کے رسول کی مہر اس پہ نہ لگے، اللہ اس کے رسول کی طرف سے اس قسم کا فیصلہ ہمارے سامنے نہ آئے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ پہلا مسئلہ تھا جو مجھے آپ حضرات و خواتین کے سامنے آج ذکر کرنا تھا۔ دوسرا اہم مسئلہ آج آپ کے سامنے جو ذکر کرنا چاہتا ہوں، بھائیو، ان کے لیے بھی جو میلاد منا کر محبت کا ثبوت دینے کی بات کرتے ہیں، اور ان تمام بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی جو میلاد کو ایک بدعت سمجھتے ہیں، ایک پیغام ضرور آپ کے سامنے دینا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سیرت، اللہ کے نبی کی زندگی کے حالات کو کثرت سے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا سال کے 12 مہینوں میں اہتمام کیا کرو۔ سال کے 12 مہینے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اللہ کے نبی کی زندگی کے حالات پڑھنے پڑھانے سننے سنانے کا اہتمام کرو۔ سبحان اللہ، سیرت النبی ایک ایسا موضوع ہے جس موضوع پر سب سے زیادہ اس دنیا میں کتابیں لکھی ہیں۔ نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کی شخصیت کے تعارف پر سب سے زیادہ جو کتابیں لکھی گئی وہ اللہ کے نبی کی سیرت پر ہیں۔ ہم امتیوں کو چاہیے کہ ان کتابوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ آپ کس زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں؟ ہر زبان میں الحمدللہ سیرت پہ مستند اور معتبر کتاب سیرت کے موضوع پر آپ کو مل جائے گی۔ پڑھنے کا مزاج پیدا کیجیے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ پڑھنے پڑھانے کے عادی نہیں، یا آپ نے پڑھنا لکھنا سیکھا نہیں، دنیا میں اللہ نے آپ کے راستے دوسرے رکھے، تجارت کے کسی اور میدان میں آپ نکل گئے، پڑھ نہیں سکتے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے، تقریباً ہر زبان میں سیرت پر معتبر علماء کے درس ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت پر تفصیلی یا مختصر دروس دے کر اللہ کے نبی کی سیرت سے واقف کروایا۔ اللہ کے نبی کی سیرت کو کثرت سے پڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ بڑا اہم معاملہ ہے جس کی طرف سے انتہا درجے تک غفلت ہمارے اندر پائی جاتی۔ میں آج آپ سے پوچھ لوں، آپ میں سے کون ہے جس نے اپنی زندگی میں نبی کی سیرت کو ایک مرتبہ کم سے کم شروع سے آخر تک پڑھا یا سنا ہے؟ شاید 2-4 ہاتھ مشکل سے اٹھیں، سوائے ان کے جنہوں نے مدرسوں میں پڑھا۔ مدرسوں میں پڑھنے والے بھی ان سے پوچھ لیں، جب مدرسے میں آپ نے پڑھا تھا، اس کے بعد دوبارہ کب اللہ کے نبی کی سیرت ایک مرتبہ پڑھنے کا موقع ملا ہے؟ شاید بڑے کم ہاتھ اٹھ پائیں گے جو نبی کی سیرت پڑھنے کے سلسلے میں یہ کہیں کہ ہاں ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت پڑھی۔ سبحان اللہ، نبی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو، میں جاننا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کو پہچاننا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کے بارے میں زیادہ سے زیادہ واقفیت حاصل کرنا، اس لیے کہ میرے محبوب ہیں، میرے نبی میرے محبوب ہیں، میرے چہیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات مجھے معلوم ہونی چاہیے، ایک شوق ہونا چاہیے، ایک محبت ہونی چاہیے، نبی سے ایسا رشتہ کہ جس رشتے کے نتیجے میں آدمی ایک ایک بات اللہ کے نبی کی معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ سبحان اللہ، آپ کو معلوم ہے صحابہ تابعین محدثین کی سیرتیں پڑھیں، ایسے بھی واقعات آپ کو ملیں گے، اللہ کے نبی کی ایک حدیث صرف سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر کر کے جاتے تھے، اور جا کے وہ حدیث سن کر واپس آتے تھے۔ اتنا شوق ہمارے اسلاف کے اندر تھا۔ نبی سے محبت کا ایک لازمی تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کے نتیجے میں ہم آپ کے بارے میں ہر ایک بات جاننے کا شوق اپنے دل میں رکھیں۔ آج اپنے جتنے بھی شہید ہیں ہم سب کی سیرتیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے زیادہ تو اللہ کے نبی اس کا حق رکھتے ہیں ہم پر کہ ہم ان کو جانیں، ان کو پہچانیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کی زندگی کے حالات کو پڑھیں۔ اور اس سیرت کو اگر ہم پڑھیں گے نا، اس میں میرے اور آپ کے لیے بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے، بہت فائدے ہیں۔ سیرت النبی کے مطالعہ کرنے، سیرت النبی کے پڑھنے کے بڑے فائدے۔ بڑی تیزی سے میں آپ کے سامنے 2-4 بڑے اہم فوائد گنا لیتا ہوں تاکہ ہم اور آپ اندازہ لگا سکیں۔ دیکھیے، جب آپ اللہ کے نبی کی سیرت کو اچھے انداز میں پڑھیں گے نا، تو پھر قرآن کا سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان کر دیا جائے گا۔ قرآن کا سمجھنا، قرآن کے فہم، قرآن کی تفسیر، قرآن کا معنی و مطلب سمجھنے کے لیے سیرت بڑا اہم بنیادی ذریعہ ہے۔ آپ اور ہم سیرت النبی جس قدر زیادہ پڑھیں گے، اسی قدر زیادہ قرآن کی آیتوں کو سمجھنے میں ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ سورہ نور اٹھا کر پڑھنا شروع کریں گے، شروع میں ہی اس میں اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والوں کے احکام اور اس کا الزام لگانے والوں کے احکام، سچا الزام کوئی لگائے تو برا، غلط الزام اگر کوئی لگائے، کوئی اپنی بیوی پہ الزام لگائے، اور اس کے بعد پردے کے احکام، بہت سارے احکام سورہ نور میں نازل فرمائے۔ اس آیت کو، اس پوری سورت کو اگر آپ کو سمجھنا ہو نا، تو اس سے پہلے آپ کو غزوہ بنی المصطلق اللہ کے نبی کی سیرت سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بنی المصطلق کے سیاق میں اس واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ واقعہ عفق
माई आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पे जालिमों ने, मुनाफिकों ने जो बुरा इल्जाम लगाया था, उस पस मंजर में आयतें नाजिल हुई। जब आप वाक़िया पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद आकर कुरान की तिलावत करेंगे, आयतें आपकी समझ में आएंगी। आप सूरह अनफाल पढ़ना चाहते हैं, सूरह अनफाल अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जंग बद्र पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कि जंग बद्र के बाद अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल फरमाई। सूरह आले इमरान का एक हिस्सा ऐसा जो जंग उहद के बाद नाजिल हुआ। आपको और मुझको कुरान समझना हो तो पहले सीरत को समझना होगा। क्यों? कुरान, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब गए ना, तो अल्लाह ताला ने तख्तियों की शक्ल में तौरात हजरत मूसा को दी थी, लेकिन कुरान अल्लाह ताला ने अल्लाह के नबी को वैसी किताब की शक्ल में उठा के नहीं दिया। 23 साल की जो जिंदगी, बेअसत के बाद वाली जो जिंदगी थी, इस 23 साल जिंदगी में अल्लाह के नबी की जिंदगी के जो हालात गुजरते गए, उन हालात के मुताबिक अल्लाह ताला ने आयतें उतारनी शुरू की। जब आप अल्लाह के नबी के जिंदगी के हालात समझेंगे, कुरान को साहिब कुरान की जिंदगी से जोड़कर देखेंगे, तब कुरान की आयतें सही अंदाज में समझ में आएंगी। और आगे एक बात बताऊं, तब आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन सी आयत पढ़कर कौन गलत माना बता रहा है और लोगों को गुमराह कर रहा है। आज हम ये कहते हैं ना, फला आदमी कुरान की आयत पढ़कर बताता है, फला आदमी कुरान की आयत का हवाला दे रहा है, उस हवाले में गलती कहां है, ये समझने में आपको बड़ी मदद मिलेगी। अगर आप सीरत पढ़कर कुरान की उन आयतों को समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा ये आयत तो अल्लाह ताला ने फला मसले में उतारी थी, ये आदमी कौन सा मतलब बता रहा है। आप समझने लगेंगे अल्लाह ताला के बंदे। अल्लाह के नबी की सीरत पढ़ो, और यही मसला अल्लाह के नबी की अहादीस के समझने में भी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के समझने में भी है। हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि अल्लाह के नबी ने कहा, मैंने तुम्हें कुर्बानी का गोश्त 3 दिन से ज्यादा, ईद के बाद 3 दिन से ज्यादा जखीरा करके रखने, उठाकर रखने से मना किया था, लेकिन अब तुम जखीरा भी करके रख सकते हो, तुम उसे चाह खा भी सकते हो, लोगों को खिला भी सकते हो। ये क्या हदीस है? क्यों मना किया था, क्यों इजाजत दी? सीरत जब आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मदीना हिजरत करके मुसलमान आए थे, इब्तिदाई दौर में मुसलमानों की हालत माली एतबार से बड़ी कमजोर थी, कुर्बानी बड़े गिने चुने चंद लोग सिर्फ किया करते थे। अल्लाह के नबी ने शुरू में कह दिया, कुर्बानी होने के बाद गोश्त सारे मुसलमानों में बढ़ जाना चाहिए, 3 दिन से ज्यादा कुर्बानी का गोश्त अपने पास नहीं रखना है। अब जब बाद के दौर में अल्लाह ने खुशहाली अता फरमाई, सहाबा कसरत से कुर्बानी करने लगे, अल्लाह के नबी ने कहा अब वो जो मकसद था वो हासिल हो गया, अब चाहो तो जखीरा करके भी रख सकते हो, कोई हरज की बात नहीं। हदीसों के समझने के लिए आपको सीरत को पढ़ना चाहिए। जब सीरत को पढ़कर हदीसें समझेंगे ना, तो बहुत सारी हदीसें सही ढंग से आपकी मेरी समझ में आएंगी। और इतना ही नहीं, आप ये बात देखो, आप और मैं अगर सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करेंगे ना, अल्लाह के नबी की सीरत का एक बहुत बड़ा फायदा वो क्या है मालूम? कुरान पर अमल करने को आसान कर देगी। अल्लाह के नबी की सीरत अगर हम पढ़ेंगे, कुरान जब हम पढ़ते हैं ना, कितने अहकाम हैं, कितने मसाइल हैं, उनको पढ़ना, उनको समझना, उनको अपनाना अल्लाह ताला ने कितना आसान कर दिया मेरे और आपके लिए। कुरान के साथ साहिब कुरान को भेजा। मैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि कैफ़ काना खुलुक़ु रसूलिल्लाह, अल्लाह के नबी के अखलाक कैसे थे, अल्लाह के नबी के अखलाक कैसे थे? मैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा काना खुलुक़ुल कुरान, पूछते क्या हो, जो कुरान में था वो आपकी जिंदगी में था। दूसरे अल्फाज में अगर हम समझना चाहें, अगर अल्लाह के नबी की सीरत को पढ़ते जाओ, उनकी तरह अमल करने की कोशिश करते जाओ, उनके जैसे बनने की कोशिश करते चले जाओ, तुम्हारी ये कोशिश तुम्हें कुरान पे अमल करने वाला खुद ब खुद बना देगी। क्यों? इसलिए कि जो कुरान में था वो साहिब कुरान की सीरत में था। जो कुरान में लिखा हुआ है वो अल्लाह के नबी की सीरत में अमल की शक्ल में मौजूद, अमली तस्वीर उसकी अल्लाह के नबी की सीरत में मिलती है। सीरत पढ़ने का बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि आप और हम बड़ी आसानी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पर अमल करते हुए कुरान पे अमल करने वाले बन जाएंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने अल्लाह के नबी को ऐसी प्यारी सीरत अता की। अगर आप और मैं देखें ना, आप कुछ मत करें, अल्लाह के नबी जो नमाज जब जैसे पढ़ते थे मैं वो पढ़ूंगा, अल्लाह के नबी सदक़ात और खैरात के सिलसिले में जो तरीका अपनाते मैं कोशिश करूंगा वैसे ही करो। जैसे आपने रोजा रखा मैं रखने की कोशिश करूंगा, जैसे आपने हज किया मैं करने की कोशिश करूंगा। आप अगर मिसालें देखते चले जाए ना, ऐसा लगता है कि जो कुरान में है वो वाक़िअतन अल्लाह के नबी की सीरत है। एक एक बात आप देखते चले जाए। अकीदे की बात करें, वो जो तवक्कुल और ईमान और अकीदे की हम बात करते हैं ना,
ایک دو واقعات آپ کے سامنے بتا لوں کیسے قرآن اللہ کے نبی کی سیرت میں آپ خود بخود دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم اور آپ کو اللہ پہ توکل کا سبق پڑھا ہے۔ عقیدہ، توحید، نام ہے توکل کا، بعض اہل علم نے لکھا ہے توکل ہی اصل توحید ہے، توکل ہی اصل ایمان باللہ ہے۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی میں یہ عقیدہ دیکھو، غزوہ بنی المصطلق سے واپس آتے ہوئے آپ نے سنا ہے اللہ کے نبی ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں، ایک دشمن آتا ہے، آپ کی لگی لٹکی ہوئی تلوار اٹھا لیتا ہے اور تلوار بے نیام کر کے اللہ کے نبی سے پوچھتا ہے من ينقذك مني یا محمد، اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ وہ جو موقع ہے نا جس کو کہتے ہیں دنیا والے موت نگاہوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، بظاہر ایک وار کا مسئلہ تھا کہ دشمن ایک وار کرتا اور معاملہ ختم ہو جاتا، بظاہر ایسے ہی لگ رہا تھا۔ اس موقع پہ اللہ کے نبی کی شخصیت کا جو توکل تھا، جو آپ کی طبیعت میں ٹہراؤ تھا، جو اطمینان تھا، اللہ پہ جو بھروسہ تھا اور جو یقین اللہ کے نبی کی زندگی کے دل میں نہیں، آپ کی آواز میں جو یقین تھا، اعتماد تھا، اللہ کے نبی نے کہا اللہ مجھے اللہ بچائے گا۔ آپ سوچو وہ کیسے یقین بھری آواز تھی کہ اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر دشمن کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر گر گئی، اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی، اٹھا کر اب بتا تجھے مجھ سے کون بچائے گا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی توحید اللہ کے نبی کے ذریعے جو پڑھائی نا، اس ایک واقعے میں وہ ساری توحید سمیٹ کر ہمیں بتا دی گئی کہ اللہ پہ کیسا بھروسہ ہمارا ہونا چاہیے۔ نمازوں کی بات کریں، سبحان اللہ کے نبی کا نمازوں سے جو تعلق تھا، 5 وقتہ نمازوں کے آپ امام ہونے کے ساتھ آپ کا نماز سے جو رشتہ تھا، محبت ایسی اللہ کے نبی کو، سنن نبی داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال نماز کے لیے اقامت کہو یا اذان دو اور مجھے راحت پہنچاؤ۔ نماز اللہ کے نبی کی راحت تھی۔ اللہ کے نبی رات میں اٹھ کر لمبی نماز پڑھتے یہاں تک کہ آپ کے پیروں میں سوجن آ جاتی۔ امہات المومنین نے پوچھا اللہ کے نبی اتنا عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہا افلا اکون عبدا شکورا، میں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ مروں؟ نماز میں یہ کیفیت، روزوں کی کیفیت اگر آپ دیکھیں، فرض روزوں کے ساتھ کتنے نفل روزے، پیر اور جمعرات کا روزہ، ایام 20 کے روزے، عرفے کا روزہ، محرم کے روزے، اللہ کے نبی کتنے نفل روزے رکھتے، اور ان سب سے آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار صوم وصال رکھتے تھے، یعنی ایک دن کا روزہ نہیں، 2 3 دن تک مسلسل یعنی بغیر افطار کے اللہ کے نبی روزہ رکھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھتے اس قدر کثرت سے روزہ رکھتے کہ یوں لگتا کہ اب اللہ کے نبی روزہ رکھنا چھوڑیں گے ہی نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کیا روزے کے سے تعلق ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ دیکھو، آپ نے اپنی زندگی میں ابتدا میں آپ کے پاس مالی تنگی تھی، بعد میں جب خوشحالی بھی اللہ نے دی، اتنا مال اپنی زندگی میں رکھا نہیں کہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے۔ اس کے بجائے دینے کا معاملہ کیسا تھا معلوم؟ اللہ کے نبی دینے کے معاملے میں کتنے سخی تھے آپ کو معلوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، سلام پھیرنے کے ساتھ اٹھ کر تیزی سے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، کہنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے، سب اپنے اپنے خیال دوڑا رہے۔ اللہ کے نبی واپس لوٹے تو آپ نے کہا میرے پاس سونا کچھ رہ گیا تھا جو بانٹنے کے لیے صدقے کے لیے آیا تھا، نماز میں مجھے یاد آیا کہ وہ سونا میرے پاس رکھا ہے تو میں فوراً گیا، جا کر میں نے اسے اللہ کی راہ میں دے دیا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ 3 دن سے زیادہ یہ مال میرے پاس رکھا رہے۔ دینے میں ایسے سخی تھے اللہ کے نبی کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی کو دیکھا بڑی خوبصورت چادر میں، بڑے خوبصورت لباس میں اللہ کے نبی نکلے، شاید ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے پوچھ لیا اللہ کے نبی یہ مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی اپنا لباس پہنے ہوئے، کہا اللہ کے نبی مجھے دے دیجیے۔ اللہ کے نبی فوراً گھر تشریف لے گئے، اپنی چادر اتاری، لپیٹ کر لا کر اس صحابی کو دے دیا۔ سبحان، مانگنے والے نے جو مانگا اللہ کے نبی نے اٹھا کے دے دیا۔ ایسے سخی اللہ کے نبی تھے۔ اور اگر ہم اب بات کریں اللہ کے نبی کے معاملات کے، کیسی پیاری شخصیت اللہ کے نبی کی تھی۔ اللہ کے نبی تھے، وقت کے حکمران بھی تھے، روبدار شخصیت کے مالک تھے، لیکن اپنی بیویوں کا دل کس قدر رکھا کرتے تھے۔ خیرکم لأہلی، میں اپنی بیوی کے حق میں سب سے بہتر انسان ہوں۔ زبان سے آپ نے یہ کہا، کردار سے اس سے زیادہ ثبوت دیا۔ ماں عائشہ کہتی ہیں کہ حبشہ کے لوگ مسجد نبوی کے اندر، صحن کے اندر وہ جنگ کی مشق کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی حجرے میں دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے، میں اللہ کے نبی کے پیچھے سے کھڑے ہو کر ان کا کھیل دیکھا کرتی تھی۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ اللہ کے نبی ایسا بھی نہیں کہ تھوڑی دیر دیکھنے دکھانے کے بعد ہٹ جاتے، کہتے کہ نہیں ایسا مسئلہ نہیں،
کہتے میں ہی بس کر لیتی، کہتی اللہ کے نبی بس، تبھی اللہ کے نبی ہٹتے تھے اور پھر صحابہ سے کہتے تھے کہ دیکھو عائشہ میری بیوی ہے، کم عمر ہے اور کم عمری میں کھیل کود کا شوق ہوتا ہے، اگر ایسی ہی تمہاری بھی بیویاں ہیں، ذرا کھیل کود کا شوق ہو تو ان کا خیال رکھا کرو۔ اللہ کے نبی یہ سب امہات المومنین کے ساتھ کر کے دکھاتے تھے، اپنی بیویوں کا خیال رکھنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور معاملات میں پیسے کے لین دین کی بات ہو، ایک مرتبہ صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پتہ ہے؟ ادائیگی کا وقت آیا، صحابی سے کہا تول کر ادا کرو، زن فارجح، تولو تو خیال کرو، ادا کرتے وقت تھوڑا سا ذرا جھکا کر تولو اور ذرا بہتر طریقے سے ادا کرو۔ صحابی کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس قضاء، جب آپ لیتے تو جتنا لیتے ادا کرتے وقت تھوڑا سا اللہ کے نبی زیادہ دے دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کے معاملات، یہ سود نہیں، سمجھا کریں۔ سود یہ ہے کہ پہلے سے آپ طے کریں کہ جتنا لے رہے اتنا نہیں، اس پہ کچھ ملا کے دینا پڑے۔ اگر پہلے سے کوئی طے کر کے دیتا یہ سود ہے اسلامی شریعت کی نظر میں، اگر وہ مال ہے، پیسہ ہے یا اس قسم کی چیزیں۔ لیکن اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ ایسی کوئی شرط نہیں، لیکن ادا کرتے وقت ذرا بہتر طریقے سے اللہ کے نبی ادا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کے پاس سے مسلمانوں کی ضرورت کے لیے اونٹ لے لیے، کہا نہیں ہے بیت المال میں جب اونٹ آئیں گے تو ادا کروں گا۔ جب مسلمانوں کے اونٹ آئے تو جس قسم کا اونٹ لیا تھا اس سے بہتر اونٹ اللہ کے نبی نے لوٹایا۔ معاملات کرنے میں اللہ کے نبی ایسے مثالی انسان تھے اللہ کے بندوں، آج کی طرح نہیں کہ ہم نے پیسہ دے دیا تو پھر تو ایسا لگتا ہم سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، ہم سے بڑا ناسمجھ کوئی نہیں۔ نبی ایسے نہیں تھے، اللہ کے نبی مجلس میں موجود ہے، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑ لیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے قرضہ لیا تھا، اس کو ادا کرنا تھا، اللہ کے نبی نہیں ادا کر پائے تھے، اس نے اپنے حق کے طلبگار کی حیثیت سے آ کر اللہ کے نبی کا گریبان پکڑ لیا۔ صحابہ کو غصہ آیا، قریب تھا کہ صحابہ اس آدمی کو ادب سکھاتے، مار دیتے یا اس کا کچھ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی نے کہا چھوڑ دو، فإن لصاحب الحق مقالہ، آج اگر وہ یہ کہہ رہا ہے وہ حقدار ہے، اگر حقدار ہو کر میرے ساتھ کہہ رہا تو اسے کہنے کا حق ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ اللہ کے نبی کی سیرت پڑھتے جاؤ اللہ کے بندو، جو قرآن میں ہے وہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کو ملے گا۔ ہم کہتے ہیں نا ہم بڑے، اللہ کے نبی کتنے بڑے تھے، کوئی کیا ان کی بڑھپن یا ان کی بڑائی ان کی عظمت کے قریب بھی پھٹک سکتا ہے، لیکن دیکھو اللہ کے نبی بڑے ہو کر بھی چھوٹوں کے ساتھ کس قدر زیادہ بہترین رویہ اللہ کے نبی کا تھا۔ سماج کے دبے کچلے لوگ، کمزور لوگ کبھی اللہ کے نبی تک پہنچنے میں حرج نہیں محسوس کرتے تھے۔ صحابہ نے نقل کیا ہے نا کہ یہ صورتحال تھی کہ اگر مدینے کی کوئی لونڈی اپنا کوئی مسئلہ سنانے کے لیے لوگوں سے الگ کسی گلی میں بازو لے جا کے سنانا چاہتی، اللہ کے نبی آرام سے اس کے ساتھ جاتے، اس کی بات سن کر تشریف لے آتے۔ بڑے لوگ، اللہ کے نبی اتنے بڑے، لیکن سیرت اتنی باکمال کہ سماج کا کمزور سے کمزور انسان بھی ایسا تھا، اور لوگوں کے ساتھ تعلقات ایسے۔ صحابہ کہا کرتے ہیں ہم میں سے ہر آدمی، نبی کا معاملہ ہمارے ساتھ ایسا تھا کہ ہم میں سے ہر آدمی یہی سمجھتا اللہ کے نبی سب سے زیادہ مجھے سے محبت کر رہے ہیں۔ کوئی اتنا باکمال کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی اتنا باکمال کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو لگے آپ سے سب سے زیادہ محبت، آپ کو لگے ہر آدمی کو لگے نبی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ کتنے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جب مجھے دیکھتے مسکرا دیتے، اللہ کے نبی جب مجھے دیکھتے مسکرا دیتے، اور اس کو کہتے ہیں ڈاؤن ٹو دی ارتھ، یعنی اپنے آپ کو بالکل لوگوں کے درمیان رکھنا، لیکن اتنا رکھ کر بھی ہیبت اللہ کے نبی کی ایسی تھی کہ کسی صحابی کے اندر یہ جرأت ہو ہی نہیں سکتی تھی، کوئی صحابی ایسا کوئی معاملہ کر ہی نہیں سکتے تھے جسے اللہ کے نبی کی شان میں ذرا برابر بھی کمی کی بات کہی جائے۔ سبحان اللہ، کیسی باکمال سیرت، کیسی باکمال شخصیت اللہ کے نبی کی، اور اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود روبدار شخصیت۔ بعض صحابہ نے کہا ہے اللہ کے نبی پر ایمان لانے کے بعد سے کبھی آنکھ بھر کر اللہ کے نبی کا چہرہ میں دیکھ نہیں سکا، ایسا روب اللہ کے نبی کے چہرے پہ تھا، میری نگاہیں اللہ کے نبی کے چہرے پہ ٹہرتی نہیں تھی، اتنے باروب تھے۔ لیکن معاملات لوگوں کے ساتھ کرتے تو کیسے تھے پتہ ہے آپ کو؟ سواد ابن غزیہ جنگ احد کے موقع پہ کہتے ہیں صفیں درست کی جا رہی تھی، میرا سینہ ذرا باہر نکلا ہوا تھا، اللہ کے نبی کے ہاتھ میں لکڑی تھی، چھڑی تھی، اللہ کے نبی نے سینے پہ رکھ کے پیچھے ڈھکیلا کہ استوی یا سواد ابن غزیہ، صف میں سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ سواد ابن غزیہ نے فوراً کہا لقد اوجعتنی یا رسول اللہ کے نبی یہ لکڑی یہ چھڑی رکھ کے آپ نے مجھے پیچھے ڈھکیلا نا، آپ نے مجھے بڑی تکلیف پہنچا دی، عقدنی یا رسول اللہ، مجھے بدلا دیجیے اللہ کے نبی۔ سبحان اللہ، ہیبت۔
اللہ کے نبی کی حیبت کا وہ عالم، لیکن صحابی کا مطالبہ عقیدنی یا رسول اللہ کے نبی بدلہ لینے کا موقع دیجیے۔ اللہ کے نبی نے اپنی چادر وہیں اتار دی، پیش کر دیا اپنے آپ کو، کہا کہ سواد لے لو، بدلہ ابھی لے لو۔ سواد ابن غزی اللہ کے نبی سے چمٹ گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی بدلہ لینے کی کوئی خواہش نہیں تھی، یہ سوچا میدان جنگ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، جنگ میں بچوں گا بھی کہ نہیں، اگر دنیا سے چلا جاؤں تو چاہتا یہ تھا کہ جانے سے پہلے آپ سے چمٹ کر چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے نبی کی عظمت دیکھو بھائیو، نبی کی سیرت پڑھو، سیرت پڑھو گے تب عمل کا وہ جذبہ پیدا ہوگا، سیرت پڑھو گے تو محبت واقعی اپنے دلوں میں پیدا ہوگی، سیرت پڑھو گے نبی کے ایک ایک کردار کو اپناؤ گے، اور مظلوموں کا ساتھ دینے میں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے میں کیسی مثال؟ مکے کا دور، ابو جہل اللہ کے نبی کا سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے، اور کوئی موقع اللہ کے نبی کی تکلیف دینے کا ہاتھ سے جانے دینا نہیں چاہتا۔ ایک مسافر آیا مکہ سے، باہر سے آیا، اور آ کر اس کا معاملہ ابو جہل کے ساتھ تھا۔ ابو جہل نے سامان لے لیا، پیسہ دینے کے لیے تیار تھا۔ اب یہ بیچارہ مظلوم آدمی مکے کے سرداروں کے پاس گھومتا پھر رہا ہے، کوئی بھی ابو جہل کا نام سن کر مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، کہا نہیں ابو جہل کے مسئلے میں ہم نہیں آئے گے۔ اب مکہ کے سرداروں کو شرارت سوجی، انہوں نے اللہ کے نبی، مسجد حرام میں اللہ کے نبی موجود تھے، اللہ کے نبی کی طرف اشارہ کر کے کہا اس آدمی سے کہ تم فلاں کے پاس جاؤ، وہ جو بیٹھے ہیں نا ان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ وہ آیا اللہ کے نبی کے پاس، اپنا معاملہ پیش کیا۔ ہم اور آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ اور سچ ہے اللہ کے بتاؤ، ہم ایسے ہی کمزور ہیں، ہم ایسے ہی کمزور ہیں، یہی کہتے نا بھائی کسی اور کا مسئلہ ہوتا تو میں کر دیتا، وہ ابو جہل تو میرا دشمن ہے، میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، تمہارا مال کیا دے گا، الٹا موقع مل جائے گا مجھے تکلیف دے۔ اللہ کے نبی نے کہا چلو میرے ساتھ، لے گئے مکے کے اس دور میں جہاں آپ مظلوم ہیں، ستاتا ہے ابو جہل آپ کو۔ ابو جہل کے پاس گئے، جا کر کھڑے ہو گئے، کہا ابو جہل، دروازہ کھٹکھٹا ہے، کہا اس آدمی کا جو حق ہے واپس دے دے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابو جہل چپکے سے گیا اور جا کر اس نے جو مال دینا تھا وہ لایا، لا کر اس آدمی کو دے دیا۔ اللہ کے نبی واپس لوٹ آئے اور مسافر چلا گیا۔ مکے والوں نے ابو جہل سے پوچھا کہ ابو جہل، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ موقع تمہارے ہاتھ آیا ہے، یہ تم نے کیا کیا، آسانی سے دے دیا۔ کہا تمہیں بتاؤں، محمد جس وقت میرے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹائے نا، جیسے ہی وہ آواز سنی میرے دل میں روب بیٹھ گیا، اور جب میں نے دروازہ کھولا مجھے یوں لگا کہ محمد کے پیچھے سے کوئی بہت بڑا اونٹ ہے جو منہ کھولے آگے بڑھ رہا ہے، اگر پیسے لوٹانے میں ذرا بھی دیر کروں گا وہ میری کھوپڑی پکڑ لے گا، مجھے ختم کر دے گا۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی مظلوموں کے معاون اور مددگار تھے۔ آپ دیکھو، میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کی، صفات بیان کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد آئے نا، تو اس وقت مائی خدیجہ نے سیرت بیان کی تو کیا کہا؟ انک لتصل الرحم، رشتے جوڑا کرتے ہیں، تحمل الکل، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، حق پرستی، حق کے راستے میں لوگوں کو مشکلات آتی ہیں تو آپ مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کیا کرتے ہیں۔ بھائیوں، نبی کی سیرت بیان ہوتے 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 سیرت نہیں ختم ہوگی، ہمارا وقت ختم ہو جائے گا، لیکن جو پیغام میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ پیغام یہ ہے کہ نبی کی سیرت کثرت سے پڑھو گے، دین تمہاری میری زندگی میں آسانی سے آئے گا۔ قرآن پڑھ کر عمل کرنا ہم چاہتے ہیں نا، اور یقیناً مسلمان کی حیثیت سے ایک جذبہ سب کے اندر، میں قرآن پہ عمل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنا یہ ہے ہم پر، فرض عین یا فرض کفایہ کے درجے میں ہم سب امتیوں پر ہے، لیکن سیرت جب پڑھو گے نا تو یہ سیرت قرآن پہ عمل کرنے کو آسان کر دے گی۔ جو نبی کی سیرت میں ملے گا وہ وہی ہوگا جو قرآن میں لکھا ہوا ملے گا۔ حاضرین گرامی قدر، آج کی خطبہ جمعہ میں دوسرا اہم جو پیغام میں آپ کے سامنے دینا چاہ رہا تھا وہ یہی کہ نبی کی سیرت کو کثرت سے پڑھا کرو، سنا کرو، سنایا کرو، درس میں سیرت النبی بیان ہوا کرے، سال کے 12 مہینوں میں چلا کرو، اس لیے کہ یہاں سے عقیدت، محبت، اتباع کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور دین پہ عمل کرنے کے راستے کھلتے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ ہم نے کہا سنا ہے، ان باتوں کو پڑھ کر سمجھ کر اپنی زندگی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو سنتوں پہ چلائے اور بدعتوں سے بچا کر رکھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے والا بنائے، آپ کی سیرت سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اسلام پر قائم رکھے، جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔